چینی اور مرچوں سے نظر اتارنا. کیا چینی یا مرچوں سے نظر اتارنا جائز ہے؟ بنت عارف واہ کینٹ سے. جائز ناجائز تو کی بات نہیں ہے، عبث ہے، لغو ہے، فضول ترین کام ہے اور اللہ پہ توکل کے خلاف بہرحال ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے. دیکھیں دلائل یا تو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں یا عقل سے ہوتے ہیں، نہ عقلی کوئی دلیل ہے نہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، مرچیں جلاتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب نظر لگی تھی اور ٹھیک ہو گیا. تو خوب سمجھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ بچوں کو نا چٹکی مارتا ہے، رلاتا ہے، پھر اس کی اماں کیا کرتی ہے، وہ اس طرح کے ٹوٹکے کرتی ہے تو شیطان چٹکی مارنا چھوڑ دیتا ہے. تو ماں سمجھتی ہے میرے ٹوٹکے سے ایسا ہوا ہے، تو ماں کا اس ٹوٹکے پہ اور زیادہ یقین آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹوٹکے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوتا، وہ اس لیے ہوا ہوتا ہے کہ شیطان جب آپ ٹوٹکا کرتے ہیں بچے کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کا ٹوٹکے پہ یقین آئے. تو بار بار شیطان کرے گا، بار بار آپ ساری زندگی مرچیں ہی جلاتے رہو گے بیٹھ کے. تو اس کا حل یہ کہ بچہ رو رہا ہے تو یہ ٹوٹکے نہ کریں، آپ یہ حرکتیں اوٹ پٹانگ نہ کریں. مرچوں کا بچے کے رونے سے، انگریزوں کے بچے بھی تو روتے ہیں نا، وہ کیا جلاتے ہیں؟ عربوں سعودی عرب میں بھی تو بچے روتے ہیں، وہ کیا جلاتے ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان میں ہی کیوں مرچوں کو برباد کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ فضول حرکت ہے، چھوڑ دیں اس کو. میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دین ہے، میں تکبر میں نہیں کہہ رہا اور کوئی شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ نظر بد سے بچائے. میرے 15 بچے ہیں الحمدللہ، آج تک ہم نے نہیں کسی بچے پہ مرچیں جلائیں. ہمارے بچے بھی اللہ کے فضل سے بڑے ہو گئے، تو کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بیچ میں ہیں، کوئی بڑے ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ہر طرح کے بچے الحمدللہ ہیں. تو ہم تو نہیں حرکتیں فضول قسم کی، نام نے کبھی پی لیے کہ جھڑوایا، نہ کبھی جوتے دلوائے ان کے گردن میں. یہ اللہ نے ہمیں ان فضول چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے یا کبھی ہومیوپیتھک، کبھی حکیم، کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر، یہی چل رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے جی. تو اس لیے جو ان ٹوٹکوں میں پڑے گا برباد ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ریلیٹیو ٹوٹکوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹکے ہی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. آج فلانے کی مرچیں جل رہی ہیں تو کل سلبٹے گھوم رہے ہیں، پرسوں فلانا عامل آیا ہوا ان کے گھر میں سونگ سونگ کے جا رہا ہے، پتہ نہیں گند کر کے جا رہا ہے وہ عامل ان کے گھروں میں، اور آج فلانے نے کہہ دیا ان کے گھر میں یہ ہوا ہوا ہے، آج فلانے نے کہہ دیا. ساری زندگی عذابوں میں ہی گزرتی ہے ان کی. تو اللہ کے پر توکل کرو میرے بھائی. جب کوئی مسئلہ ہو، بچہ بیمار ہے، رو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو. اور کتنی اچھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. حضرت حسن حسین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ نظر سے بچنے کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیا کریں، بچے پہ دم کر دیا کریں، بس اتنا کافی ہے. مرچوں ویسی مہنگی ہو گئی ہیں اور ان چیزوں میں بھی مرچوں کو آپ کر رہے ہیں، تو آپ جلانا چھوڑ دیں، شیطان تنگ کرنا چھوڑ دے گا. ورنہ شیطان تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے، وہ پھر ایسا کرے گا نا آپ کے ساتھ کہ آپ یاد رکھو گے، پھر مرچیں ہی جلاتے رہو گے اور پھر مرچوں سے آگے بڑھائے گا، کہے گا اب کچھ ہو گیا، اب عاملوں کو لے کر آؤ. پھر وہ آئیں گے گھروں میں، سونگیں گے آپ کی بنیان اور چڑیاں. اللہ نے عاملوں پر یہ عذاب رکھا ہے کہ لوگوں کی بنیان اور چڑیاں سونگتے ہیں. نظر سے حفاظت کا طریقہ. نظر لگنے سے بچنے کے لیے کون کون سی حفاظتی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے؟ محمد مجاہد مظفر گڑھ سے. بھائی ایک تو رات کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. ایسے سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، پھونک مارا پوری باڈی پہ، یعنی ہاتھ پہ پھونک مارا، پورے جسم پہ پھیر لیا. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے صبح و شام. 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھ کے بھی دم کر دیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر یہ رقیہ کیا کرتے تھے اس طرح سے. اور نظر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیریں بھی ہیں. کوئی چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، بہت ہی کوئی، یعنی نظر دیکھیں عام طور پہ جب لگتی ہے جب اچانک کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے. جیسے آپ سائیکل پہ تھے، اچانک کروڑوں روپے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، تو ایک دم سے جو ہے نا جو کام ہوتا ہے تو لوگ پھر اس پہ نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اپنی چیز کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کیا جائے، آہستہ آہستہ لایا جائے. میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں نا، اگر آپ کو اللہ نے اچانک دولت دے دی ہے تو ایک دم سے سائیکل پہ آپ جو ہے نا، سائیکل سے آپ V8 پہ نہ آئیں، لینڈ کروزر پہ نہ آئیں، سائیکل سے آپ تھوڑا رکشے پہ آ جائیں، رکشے سے تھوڑا سا آپ کوئی چھوٹی موٹی کار لے لیں، چھوٹی موٹی کار سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں، پھر ہوتے 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 تھوڑا لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے. ایک دم جب انسان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے نا، ان کو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب شہر میں جاؤ گے، کیونکہ لمبے چوڑے ماشاءاللہ خوبصورت جوان بیٹے تھے. تو ظاہر ہے نظر لگنے کا خطرہ تھا، لوگ دیکھیں گے یار یہ اتنے خوبصورت بیٹے ایک باپ کے، کون خوش قسمت باپ ہے.
تو حضرت یعقوب جہاں رہا کرتے تھے ارض شام میں، وہاں تو انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا، کیونکہ وہاں تو سب لوگ مانوس تھے، سب کو پتا تھا گاؤں میں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک ایک کر کے بیٹے پیدا ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے، تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ نہیں تھا۔ مصر میں خطرہ یہ تھا نا کہ ایک دم 11 بیٹے جوان خوبصورت، جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا اس کے پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے، لوگ بولیں گے کون ہے بھائی یہ؟ سب بتائیں گے بھائی یہ بھائی ہیں، یہ سب سگے بھائی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہو، 2 4 ادھر سے چلے جائیں، 2 4 ادھر سے چلے جائیں، 2 4 اس دروازے سے چلے جائیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچانک جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے یا کوئی اچھمے کی بات ہو جائے تو اس میں نظر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز، جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو بولیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یعنی اصل تو قابل تعریف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے تو بھئی اللہ کی تعریف کریں، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ کوئی گاڑی بہت اچھی دیکھیں تو یہ کچھ احادیث میں طریقے ہیں نظر سے بچنے کے، باقی اس بارے میں وہمی بننا جائز نہیں ہے۔ آج کل تو لوگوں نے رکشوں کے پیچھے کالے چپل لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، تو ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا نا، وہ رکشے کو بیچارے کو کیا نظر لگے گی؟ حلیم کی دیگ والا غریب آدمی بیچارہ وہ نظر سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے تو یہی بہت بڑا بزنس ہے، لیکن عام لوگوں کی نظر میں تو یہ بہت بڑا بزنس نہیں ہوتا نا، اس نے بھی جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں عجیب سے، تو خام خواہ میں یہ وہم کی بات ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کر لیں صبح شام کافی ہے، اور کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایک چیز نمایاں ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا اہتمام کر لیا جائے۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اپنی چیزوں کو ہر شخص کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے۔ آپ کو اللہ نے کوئی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تو ہر آدمی کے سامنے اس کو بہت زیادہ کھل کے بیان نہ کریں، تو ہر شخص آپ کی نعمتوں کا سن کے خوش نہیں ہوتا، بہت سے لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہر آدمی کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے اپنی نعمتیں کھل کے بیان کر رہے ہیں اور وہ دل سے گہرائیوں سے خوش ہو رہا ہے۔ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہر آدمی کے سامنے ایسے نعمتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ انسان کو اپنی نظر خود بھی لگ جاتی ہے، خود بھی بہت اترانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ کوئی نعمت ملی ہے بھائی اللہ نے دی ہے، اللہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے، اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کنڈیشن رہتی ہے انسان کی تو پھر نظر لگنے کا خطرہ انشاءاللہ کم ہو جاتا ہے۔